بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی نومیر کا سبق نمبر 3۔ کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے پڑھا تھا مقدمہ، کل بھی سبق نمبر 2 میں مقدمہ پڑھا تھا اور سبق نمبر 1 میں بھی مقدمہ پڑھا تھا، یعنی ناو کی تعریف، غرض و غایات واضح، اور کچھ ناو سے ہٹ کر بھی باتیں تھی جو ناو کے اندر موجود نہیں تھی، وہ بھی آپ کو سمجھیں گے۔ تو آج ہم اپنے اصل مقصد کی طرف جاتے ہیں، جو ہمارا اصل مقصد اور مقصود ہے۔ تو ناو کی جو ابتدا ہے وہ ایک لفظ ہے۔ کیسے ہے؟ لفظ۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس لفظ کے لغوی معنی کی طرف جانا ہے۔ کس کی طرف جانا ہے؟ لفظ کے لغوی۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ لفظ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لفظ۔ سب سے پہلے ہم اس کے لغوی معنی کی طرف جائیں گے کہ لفظ کا لغوی معنی کیا ہے اور لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لفظ کا لغوی معنی کیا ہے اور لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، منہ سے کسی چیز کا پھینکنا۔ کیا کرنا؟ پھینکنا۔ جیسا کہ لفظ الرمج کیا استعمال ہوا ہے؟ الرمج۔ الرمج، رمج کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ جیسے قرآن پاک میں کے اندر ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، ٹھیک ہے۔ یہ رما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا۔ رما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا۔ لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ آگے ہے لفظ کی اصطلاحی تعریف، لفظ کا اصطلاحی معنی۔ لفظ کا اصطلاحی معنی، لفظ کا اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ به الانسان، ما یتلفظ به الانسان، ما یتلفظ، جس کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے۔ جس کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے؟ تلفظ۔ انسان زبان سے جو کچھ بولتا ہے، جو حروف اس کی زبان سے نکلتے ہیں، جو باہر نکلتے ہیں، جو آواز بنتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظ۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظ۔ ما یتلفظ بالانسان، جس کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے؟ تلفظ کرتا ہے۔ اب لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، لفظ مستعمل اور لفظ معمل۔ لفظ مستعمل اور لفظ معمل۔ لفظ مستعمل کا دوسرا نام لفظ موضوع بھی ہے، لفظ موضوع بھی ہے، لفظ موضوع بھی ہے۔ اور لفظ مستعمل، لفظ معمل، یہ 2 قسمیں ہیں، یہ 2 قسمیں ہیں۔ کس کی؟ لفظ کی۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ کون کون سی؟ لفظ مستعمل اور لفظ معمل۔ قسمیں جو ہے نا، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ یہ لفظ کی۔ کس کی؟ اور لفظ کیا ٹھہرے گا؟ مقسم، مقسم۔ کیا ٹھہرے گا؟ مقسم۔ مقسم ہوگا تو قسمیں بنے گی، جب مقسم ہی نہ ہو تو قسمیں نہیں بن سکتی۔ کوئی بھی چیز ہو جب تقسیم ہوتی ہے اس کا کوئی مقسم ہوتا ہے، تو لفظ مقسم ٹھہرا، اور مستعمل اور معمل یہ دونوں اس کی قسمیں ٹھہری۔ یہ کیا ٹھہری؟ قسمیں۔ اب مستعمل اور معمل کی میں آسان لفظوں میں تعریف کرنے لگا ہوں، جو آسان اور قلیل، کم، آسان ہے اور کم ہے، یعنی کہ قلیل ہے، تھوڑی سی ہے۔ جیسا کہ لفظ مستعمل اسے کہتے ہیں جو با معنی لفظ ہے۔ کسے کہتے ہیں؟ لفظ مستعمل اسے کہتے ہیں جو با معنی لفظ ہو، اور لفظ معمل اسے کہتے ہیں جو بے معنی لفظ ہو۔ کیا ہو؟ بے معنی لفظ ہو۔ با معنی اسے کہتے ہیں جس کا کوئی معنی مفہوم ہو۔ با معنی اسے کہتے ہیں۔ تو لفظ مستعمل کی کیا تعریف ٹھہری؟ لفظ مستعمل وہ ہے جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، جس کا کوئی معنی مفہوم ہو۔ لفظ معمل وہ ہے جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو، جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو۔ اور لفظ مستعمل کی مثال جیسے زید، زیدن، زیدن کیا لفظ مستعمل کی مثال ہے۔ جب زیدن بولا تو ہمارے ذہن کے اندر ایک انسان کا پورا جسم، اگر اس کو ہم نے دیکھا ہوا تو اس کی شکل و صورت ذہن میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں دیکھا ہوا تو ایک انسان کا پورا ڈھانچہ ہمارا ذہن کے اندر آ گیا تو معلوم ہوا کہ زید کا کوئی معنی مفہوم ہے، زید کا کوئی معنی مفہوم ہے۔ اسی طرح راجل، فارسن، راجل آدمی، فارسن گھوڑا، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ مستعمل ہیں، استعمال ہونے والے لفظ ہیں،
اور ان کا کوئی معنی مفہوم ہے، ان کا کوئی معنی مفہوم ہے۔ آگے لفظ محمل، لفظ محمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو، جو بے معنی ہو، جو کیا ہو، بے معنی بے فائدہ ہو، جس کی انسان کو کوئی سمجھ نہ آئے، جس کی کوئی انسان کو سمجھ نہ آئے، جیسا لفظ ہے جاسا کن، جاسا کن۔ اب اس لفظ کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے، جاسا کن کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر زید کو آپ الٹا پڑھیں، زید کو الٹا پڑھیں، دائزن، کیا پڑھیں، دائزن، زید کی بجائے دائزن پڑھیں، اب دائز سے کوئی معنی مفہوم نہیں سمجھا جائے گا، دائز سے کوئی معنی مفہوم نہیں سمجھا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ کتنی قسمیں ہیں، دو قسمیں، لفظ مستعمل اور لفظ محمل، لفظ مستعمل اور لفظ محمل۔ لفظ مستعمل وہ ہے جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، جو با معنی ہو، جو کیا ہو، با معنی ہو، جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ لفظ محمل وہ ہے جو بے معنی ہو، جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو۔ لفظ مستعمل کی مثال جیسے زید، راجل، فارسن، ان سے کچھ سمجھا جا رہا ہے کہ راجل سے مراد آدمی، فارسن سے مراد گھوڑا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لفظ محمل ہے جاسا کن، جس کے سے کچھ سمجھا نہیں جا رہا۔ اسی طرح لفظ دائزن، 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 اب دیوار سے پیچھے کسی نے آواز دی دائز، تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ جب کسی نے دیوار سے پیچھے آواز دی زید، تو اس سے سمجھا گیا ہے کہ کسی آدمی کا نام لے رہا ہے، کسی آدمی کا نام لے رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ لفظ محمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لفظ مستعمل کا فائدہ ہے، اور وہ با معنی ہے، وہ کیا ہے، با معنی ہے۔ اور لفظ محمل کے کئی الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ طالب علم ختم پہ جاتے ہیں تو پوچھا جائے کہاں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں ختم شتم پہ۔ اب جو ختم ہے یہ کیا لفظ ہے، مستعمل۔ آگے جو انہوں نے اضافہ کیا ہے شتم کا، وہ کیا ہے، محمل ہے۔ اسی طرح چائے سے شائع، اب چائے جو ہے نا یہ لفظ مستعمل ہے، اور شائع جو ہے نا وہ لفظ محمل ہے۔ اسی سے روٹی سے شوٹی، روٹی سے شوٹی، اب روٹی جو ہے نا اس سے معلوم ہوا کھانا، روٹی سے شوٹی، اب شوٹی سے کچھ سمجھا نہیں جا رہا، کچھ سمجھا نہیں جا رہا۔ پھر آگے لفظ مستعمل کی دو قسمیں، کس کی، لفظ مستعمل کتنی قسمیں ہیں، دو قسمیں، جو استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ مستعمل سے مراد کیا ہے، استعمال ہونے والا لفظ۔ لفظ مستعمل کی دو قسمیں کون کون سی، مفرد اور مرکب، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعریف کیا ہے، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے ایک معنی پر دلالت کرے۔ اسی مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، دوسرا نام کیا ہے، کلمہ۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور کلمہ کو مفرد بھی کہتے ہیں، دونوں طرح ان دونوں کی تعریف ایک ہی ہوگی۔ یہ نہ کوئی شخص آپ سے کہے کہ کلمہ کی تعریف کیا ہے، آپ کو معلوم ہی نہ ہو، آپ کہیں کہ کلمہ کی کوئی اور تعریف ہے، نہیں، اور تعریف نہیں ہے، یہی ایک تعریف ہے۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ تو مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے زیدن، جیسے زیدن، زید اکیلا ہے نا، اس کے ساتھ کوئی اور لفظ تو نہیں ہے، دارا پر زیدن نہیں ہے، زیدن قائمن بھی نہیں ہے، زیدن عالمن بھی نہیں ہے، بلکہ اکیلا زید ہے۔ جب یہ اکیلا لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا، مفرد ہوگا یا کلمہ ہوگا، وہ کیا ٹھہرے گا، مفرد یا کلمہ ٹھہریں گے۔ تو ایک لفظ کو مفرد کہتے ہیں، ایک لفظ کیا کہتے ہیں، مفرد، ایک لفظ کیا کہتے ہیں، مفرد۔ مفرد کی کیا تعریف ہے، کلمہ کی تعریف کیا ہے، پھر کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، اسم، فعل، یہ کس کی قسمیں ہیں، کلمہ کی۔ کلمہ کیا ٹھہرے گا، مقسم، مقسم، کلمہ کیا ٹھہرے گا،
मुक़सम होगा तो किस में बनेगी, अगर मुक़सम ही ना हो तो किस में भी नहीं बनेगी। मालूम हुआ कलमत है तो उसके आगे 3 किस्में बनी है। कौन कौन सी 3 किस्में? इसम, फेल, हर्फ। इसम, फेल, हर्फ। इसम किसे कहते हैं? इसम वो होता है जो फी नफ्सी माने पर दलालत करे, जो फी नफ्सी माने पर दलालत करे, किसी का मोहताज ना हो, किसी का मोहताज ना हो। कलमा की क्या तारीफ है? जैसे राजुलन, राजुलन, अब ये खुद अपना माना बता रहा है, किसी का मोहताज नहीं है, किसी का मोहताज, ये खुद अपना माना क्या कर रहा है? बता रहा है। राजुलन एक आदमी, जैदुन एक जैद, ठीक है, जैदुन एक जैद, राजुलन एक आदमी, फरसुन एक घोड़ा। अब ये खुद अपना माना बता रहा है, किसी का मोहताज नहीं है। फेल की तारीफ क्या है? फेल वो कलमा है जो अपने माने पर दलालत तो करे मगर किसी का मोहताज होकर, मगर किसी का मोहताज होकर। जैसे लफ्ज दाराबा क्या है? दाराबा, ये फेल के अंदर आपने पढ़ा होगा, सर्फ के अंदर, दाराबा यदरिबु, ठीक है। दाराबा अब ये अपने माने पर खुद दलालत तो करता है लेकिन किसी से के साथ मिलकर, किसी के साथ, किसी का मोहताज होता है, किसी का मोहताज होता है अपने माना पर दलालत करने के लिए, अपने माना पर दलालत करने के लिए किसी का क्या होता है? मोहताज। किसका मोहताज है? ये किसी जमाने का मोहताज है। किसका मोहताज है? जमाने का। 3 जमानों में से किसी एक का, माजी, इस्तकबाल और हाल। माजी, इस्तकबाल और हाल, ये 3 जमानों का क्या है? मोहताज है। क्या है? मोहताज है। दाराबा मारा, किसने मारा? अब ये आगे मोहताज है, उस एक मर्द ने मारा। ये माजी की तरफ इशारा है कि उस एक मर्द ने मारा। अब दाराबा के अंदर जो हुआ ज़मीर है वो हमें बता रही है कि उस एक मर्द ने पीछे किसी की तरफ इशारा कर रही है। क्या कर रही है? इशारा कर रही है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है? लफ्ज़ का लुग़वी माना, लफ्ज़ की इस्तिलाही तारीफ, लफ्ज़ की 2 किस्में मुस्तामल और मोमल, फिर मुस्तामल की कितनी किस्में? 2 किस्में, मुफरद और मुरक्कब, मुफरद और मुरक्कब। फिर मुफरद किसे कहते हैं? वो अकेला लफ्ज़ जो एक ही माना पर दलालत करे, उसका दूसरा नाम क्या है? कलमा, उसको कलमा भी कहते हैं। कलमा की फिर 3 किस्में, इसम, फेल, हर्फ। इसम, फेल और हर्फ। इसम, फेल, हर्फ। इसम, फेल और हर्फ की क्या है? तारीफ है। इसम, फेल, हर्फ की क्या है? तारीफ है।